السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، جو آیت میں نے تلاوت کی ہے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ آیت سورہ اعراف کی ہے۔ اسی آیت کے تحت گزشتہ جمعہ چند باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ انشاءاللہ انہی باتوں کو اور تھوڑی تفصیل کے ساتھ آج بھی ہم عرض کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے
کہ ہمارے سامنے یہ بات آئی اور کھل کر یہ بات آئی کہ انسان کے کام جو بنتے ہیں وہ مالوں کی کثرت سے نہیں بنتے ہیں، بلکہ مال میں اگر برکت ہوگی تو کام بنتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے وہی باتیں قابل عمل ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ خوش ہوتے ہو، رسول اللہ خوش ہوتے ہو، اور ہماری دنیا بھی بن جائے اور مرنے کے بعد والی زندگی بھی بن جائے۔ چنانچہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک انسان کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بے شک مال کی ضرورت ہے۔ بنا مال کے کوئی آدمی اپنا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس عالم کو جو بنایا ہے وہ اسباب کے ساتھ جوڑ کر کے بنایا ہے، اور تقوی والی بات اور انتہائی اللہ کا یقین جس آدمی کو ہوتا ہے وہ اسباب کو استعمال کرتا ہے۔ آپ میری ان باتوں سے ذرا شاید چونکیں گے کہ اب تک ہم نے یہ سنا تھا کہ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اس سے کرامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، اور اس کے کام بغیر اسباب کے بن جاتے ہیں۔ ہاں میرے عزیزو، کرامتوں کا ظاہر ہونا حق ہے، جیسے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں معجزات کا ظاہر ہونا حق تھا، لیکن آپ یہ یقین کریں اور 100% اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، قطب و ابدال ہوتے ہیں، جو غوث کے مقام پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو جتنا زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اسباب کو استعمال کرتے ہیں، مگر اسباب کو اسباب کے تحت استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کا یقین ہوتا ہے کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یقین تو اللہ کی ذات پر 100% ہوتا ہے، لیکن اسباب کو استعمال کرنے میں بھی وہ پکے ہوتے ہیں۔ بغیر اسباب کے وہ زندگی گزارنا نہیں چاہتے، وہ روزی روٹی کمانے کے لیے کاروبار کریں گے، کچھ اسباب استعمال کریں گے، سفر میں جانا ہے سواری کا استعمال کریں گے، اور
اولاد کی خواہش و تمنا ہے تو نکاح کریں گے، اور رہائش کے لیے، آرام کے لیے وہ گھر کا انتظام کریں گے۔ ہاں، جن کا یقین اللہ کی ذات پر 100% ہوتا ہے، وہ اسباب کو بھی اسباب کے درجے میں استعمال کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ کتابوں میں بہت سارے ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسن بصری وقت کے بڑے بزرگ ولی ایک مرتبہ دریا کے کنارے کھڑے ہوئے، دریا پار کرنا ہے، کشتی کے انتظار میں کھڑے ہوئے، اسی انتظار میں تھے کہ ایک شخص آیا اور آ کر آپ کے سامنے دریا پار کر کے چلا گیا بغیر کشتی کے۔ وہ آیا اور پانی پر قدم رکھا اور ایسے چلتے ہوئے چلا گیا جیسے کوئی راستے پر چلتا ہے، اور حضرت حسن بصری کھڑے رہ گئے اور مسکراتے رہے۔ حضرت حسن بصری کو بھی پتا ہے کہ بغیر کشتی کے آدمی پار لگا سکتا ہے، مگر اس انتظار میں ہے کہ یا اللہ، اسباب کے تحت میں جس کشتی کو تو نے بنایا ہے، میں اس کشتی کو اسباب کے تحت استعمال کروں گا۔ آپ کی بنائی ہوئی چیز ہے اور آپ کا حکم ہے۔ ہاں، ایک بات یاد رکھو، اولیاء اللہ کرامتوں کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے۔ کوئی ولی اپنی کرامت ظاہر کرنا نہیں چاہتا۔ اولیاء اللہ کو معلوم ہے کرامتیں اللہ کے حکم سے ظاہر ہوتی ہے، مگر اسباب کو استعمال کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہاں، مال جس کے بغیر ہمارے کام نہیں بنتے، مال ضروری ہے، لیکن کام بنانے والے تو اللہ ہی ہیں، لیکن مال کو اسباب کے تحت استعمال کرنا ضروری ہے۔ جب اسباب کے تحت مال چاہیے تو پھر وہی بات ہے کہ مال کثیر سے کام بنتا ہے یا پھر کوئی اور چیز ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ مال کثیر سے، مال کے زیادہ ہونے سے کام نہیں بنتا ہے، بلکہ مال میں اگر برکت ہوگی تو ہمارے کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو حقیقت ہے کہ مال برکت والا ہو، اور میں نے گزشتہ جمعہ آپ کو بتایا دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال کثیر ہے، بہت زیادہ مال ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے کام خود کے نہیں بن رہے ہیں۔ ایک عورت کے بارے میں لکھا ہے کہ ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ آپ چپاتی اور روٹی نہیں استعمال کر سکتی۔ مال پڑا ہوا ہے، ان گنت مال ہے، بڑا مالدار گھرانہ ہے،
لیکن ڈاکٹروں نے منع کر دیا، روٹی کھا نہیں سکتی۔ لکھا ہے وہ ترس جاتی تھی۔ ہاں، مال میں جب برکت نہیں ہوتی ہے، آدمی ترس کھا جاتا ہے، کام نہیں بنتے، نوالا حلق کے نیچے نہیں اترتا ہے۔ لکھا ہے وہ عورت اخبار میں یہ اعلان دیتی ہے کہ اگر کوئی حکیم یا ڈاکٹر روزانہ ایک روٹی میرے حلق کے نیچے اتار دے اور ایسا کوئی علاج میرا کر دے، میں اسے لاکھوں نہیں کروڑوں دینے کے لیے تیار۔ نہیں اترے گی۔ کیوں؟ مال بہت زیادہ ہے، مال کثیر ہے، مال میں کثرت ہے، لیکن مال میں برکت نہ ہونے کی وجہ سے وہ پکائی ہوئی گھر میں ایک روٹی استعمال نہیں کر سکتی۔ اور جن کی زندگیوں میں برکت ہوتی ہے، جن کی صحت میں برکت ہوتی ہے، وہ کیسے کھاتے چلے جاتے ہیں؟ سنو، کتابوں میں لکھا ہے قزاقستان میں ایک گھر میں علماء اکرام کی دعوت ہوئی اور اس میزبان نے بکرا ذبح کیا اور بھنا ہوا بکرا مہمانوں کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ اس میں شریک میرے شیخ و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہ فرماتے ہیں، جب میزبان نے بکرا بھونا ہوا لا کر کے مہمانوں کے سامنے ہمارے سامنے لا کے رکھا تو ہم کھانے میں احتیاط کر رہے تھے کہ کہیں چربی ہمارے پیٹ میں نہ چلا جائے، چربی سے احتیاط کر کر کے ہم کھا رہے تھے۔ چربی سے نقصان ہوتا ہے، ڈاکٹر منع کرتے ہیں، احتیاط کرنا چاہیے، چکنا زیادہ نہیں کھانا چاہیے، ہم احتیاط کرتے ہوئے کھا رہے تھے۔ اچانک ایک عالم دین ہمارے دسترخوان میں آئے اور آ کر گوشت کے ساتھ چربی انہوں نے ایسا کھانا شروع کر دیا کہ جو چربی ہم نکال کر کے پاس میں رکھ رہے تھے، وہ صاحب اس چربی کو بھی اٹھاتے تھے اور کھا جاتے تھے۔ اور کوئی نوجوان نہیں، بڑے میاں حضرت فرماتے ہیں، سلام خیریت تو ہم نے کر لی، لیکن جب ہم نے ان کا کھانا دیکھا کہ یہ چربی پر چربی کھاتے جا رہے اور تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں کہ چربی کہاں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، ہم دیکھتے رہ گئے، لیکن جب ہم نے یہ دیکھا کہ اس برتن میں جو نیچے جمی ہوئی چربی تھی وہ بھی انہوں نے صاف کر کے اس کو بھی کھا لیا۔ حضرت فرماتے ہیں، میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں حضرت سے خیریت پوچھی
اور اس عالم دین سے میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی عمر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا 95 90 پر 5 سال. اور پھر حضرت فرماتے ہیں آپ کی طبیعت کا کیا؟ الحمدللہ. اور پھر انہوں نے جو بات کہی فرمایا حضرت الحمدللہ میں نے اپنی پوری زندگی میں نے آپ کو بتایا کہ میری عمر 95 ہے. الحمدللہ پوری زندگی میں نے اپنے ہاتھ سے کوئی ایک گولی بھی نہیں کھائی اور میں کبھی ڈاکٹر کے پاس گیا ہی نہیں. مجھے ضرورت نہیں پڑی. نہ زندگی میں نے گولی کھائی، نہ میں نے ڈاکٹر کے پاس جا کر کے اپنا چیک اپ کرایا، نہ انجیکشن لیا. بس اللہ کا فضل ہے میں بڑا صحت مند ہوں. اب بتائیں میرے پیاروں، یہ عمر میں برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور سنو، برکت کی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، دماغ پھٹ جائے گا مگر چیز سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن ہو کر رہے گا. اور جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی برکت کا معاملہ کرتے ہیں وہ تو دیکھتے رہ جاتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہ جاتے ہیں. میں نے بھی ایک ایسے بزرگ اور ولی کو دیکھا ہے، تقریباً ان کی عمر بھی 100 کے قریب تھی. انہوں نے خود مجھے بتایا، مجھ سے پوچھا کہ آپ کس کے بیٹے ہیں؟ تو میں نے میرے دادا صاحب کا نام لے کر کے کہا کہ میں بسم اللہ صاحب کا پوترا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ بسم اللہ صاحب کے پوترے؟ ماشاءاللہ. اور پھر انہوں نے کہا الحمدللہ پوری زندگی میں نے ایک گولی نہیں کھائی ہے. اور بہت خوشی سے فرما رہے تھے. گرگیشوری میں آپ نے سنا ہوگا گاؤں کا نام گرگیشوری. تو میرے پیاروں، جب اللہ تعالی عمر میں برکت دیتے ہیں ایسا معاملہ ہوتا ہے. اور صحت میں جب برکت دیتے ہیں، صحت میں سنو، غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ جو شیخ و مرشد ہیں حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم کے، جو میرے گویا دادا پیر ہیں، حضرت کی عمر تھی 90 سال 90، اور ایسے صحت مند، اللہ اکبر. فرماتے ہیں رمضان میں ایک مرتبہ روزہ کھولا، نماز پڑھی، کھانے وغیرہ سے فارغ ہوئے اور عشاء کی نماز پڑھی اور پھر تراویح اتنی لمبی تراویح پڑھی اور پھر اس کے بعد حضرات قرہ قرآن پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کا قرآن سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے. سحری کا وقت ہو گیا. وضو بنائے ہیں مغرب میں، عمر ہے 90 سال، افطاری کی ہے، تراویح پڑھی ہے، قرآ کا قرآن سنا ہے، سحری کا وقت ہو گیا. سحری کھائی. حضرت کے ساتھ میں جو علماء تھے جلدی سے گئے
اور جا کر کے استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر کے وضو کر کے آ گئے اور آ کر کے حضرت سے کہا کہ حضرت اگر وضو کی ضرورت ہو تو آدھا گھنٹہ ابھی نماز کے لیے باقی ہے، آپ وضو فرما لیں۔ تو حضرت نے جو جملہ کہا سنو، حضرت نے فرمایا کیا میرا وضو کچا دھاگا ہے؟ کیا میرا وضو کچا دھاگا ہے کہ ٹوٹ جائے؟ کب فرما رہے؟ سحری میں وضو بنائے ہیں مغرب کے بعد، اور پھر فرماتے ہیں کہ حضرت نے اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد نماز سے فارغ ہو کر قرآن کا درس تھا، تفسیر تھی، آپ نے قرآن کا درس دیا، وہ بھی ذرا لمبا ہو کر کے اشراق کے وقت تک آپ اسی وضو کے ساتھ درس قرآن دیتے رہے اور پھر آپ نے اسی وضو سے اشراق پڑھی۔ یقین آئے گا؟ مغرب میں وضو بنائے ہیں اور وضو کے بعد افطار، افطار کے بعد کھانا، عشاء، اور پھر پوری رات اور سحری۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ جب اشراق پڑھ کر کے ہوٹل میں گئے ہیں تو تب آپ نے دوبارہ وضو کیا اور ضروریات سے آپ اس وقت فارغ ہوئے۔ جب فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی یہ صحت اور صحت میں یہ برکت کیسی؟ تو فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ لیلۃ القدر، شب قدر جسے ہم 27ویں رات کہتے ہیں رمضان میں، حضرت فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ لیلۃ القدر میں، شب قدر میں اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ صحت میں برکت عطا فرما، اسی کا یہ اثر ہے۔ ہاں میرے پیاروں، صحت میں برکت، عمر میں برکت، جب برکت ہوگی تو ایسے کام ہمارے سامنے۔ اب سنو، مال اور دولت، عام طور پر ہمارا ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ مال و دولت میں اگر برکت ہوتی ہے تو کیا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر میں آپ کو یہ بات دہراتا ہوں، یقین نہیں آتا ہے برکت کی چیزوں میں، جو کام بنتے ہیں وہ یقین نہیں آتا ہے بے شک، لیکن یقین کرنا چاہیے۔ زمزم میں آج تک برکت ہے کہ نہیں ہے؟ پوری دنیا پی رہی ہے اور پیتی رہے گی۔ سائنس کے سارا علم فیل ہے۔ زمزم کہاں سے آ رہا ہے؟ کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ کے خزانے سے آ رہا ہے، جس کو ہم برکت کہتے ہیں۔ زمزم میں اللہ نے برکت عطا فرمائی ہے اور لوگ پی رہے ہیں، پیتے رہیں گے۔ لکھا ہے خواجہ محمد عبد المالک چوک قریشی والے رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ کی خدمت میں گئے اور جا کر کے ان کو جو کام دیا گیا وہ یہ کہ اپنے شیخ کی بکریاں چرانا۔ ایک بات یاد رکھو، جب آدمی اپنے شیخ کی خدمت میں جاتا ہے تو وہاں کیوں کا سوال نہیں، جو شیخ کہیں گے وہ کرنا ہے بس۔ جو مرید کیوں کا سوال کر لیتا ہے پھر وہ اپنے شیخ سے کچھ بھی فیض حاصل کر نہیں سکتا۔ وہ جو کہے ماننا ہوگا،
سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اب یہ بکریاں چراتے تھے، دن بھر گھاس کاٹ کاٹ کے کھلاتے تھے، اور جب رات میں واپس آتے تھے کچھ گھاس لاتے تھے تاکہ رات میں بکریاں کھائے. بس صبح شام بکریوں کی نگرانی کرنا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا. بقیہ لوگ حضرت کے ساتھ میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کر رہے ہیں. کوئی کسی کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے، کوئی کسی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے. اور حضرت کا معمول یہ کہ نمازوں کے ساتھ بکریاں چرانا. فرماتے ہیں ایک دن فضل علی قریشی جو آپ کے شیخ ہیں رحمت اللہ علیہ، ان کے خواب میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر کے فرمانے لگے کہ خواجہ عبد المالک کو آپ خلافت عطا فرمائیں. اللہ اکبر. حضرت نے عبد المالک رحمت اللہ علیہ کو بلایا اور بلا کر کے خلافت عطا فرمائی. خلافت کا ملنا بہت بڑی ذمہ داری اور بہت بڑی فضیلت. حضرت پریشان، میں تو بکریاں چراتا تھا اور صبح میں بھی بکریاں چراتا اور رات میں بھی ان کے کھانے کا انتظام کرتا. حضرت نے تو مجھے خلافت دے دی، اتنی بڑی ذمہ داری، میں تو اس کا اہل بھی نہیں ہوں. اپنے ساتھیوں کے پاس گئے اور جا کر کے مذاکرہ کیا کہ حضرت نے تو مجھے خلیفہ بنا دیا اور خلافت دے دی، یہ ذمہ داری کا بوجھ میرے کاندھوں پر ڈال دیا، میں تو اس کا اہل نہیں ہوں. تو ساتھیوں نے سمجھایا تم نے مانگا تو نہیں نا، مانگنا یہ شرک ہے، خلافت مانگنا یہ شرک ہے. جو لوگ اس راستے میں چل رہے ہیں ان کو پتہ ہے جب مانگے بغیر چاہت کے بغیر چیز ملی ہے اللہ اس کا اہل آپ کو بنائیں گے. آپ اطمینان سے رہیں. یہ روتے رہے اور پھر کام وہی، جاتے تھے بکریاں چراتے تھے اور واپس. 1 سال حضرت کی خدمت میں رہے. ایک دن شیخ نے آپ کو ایسا نظریں جما کر کے دیکھا جیسے آپ کو ڈرا رہے. خواجہ عبد المالک رحمت اللہ علیہ نے شیخ سے پوچھا کہ حضرت خیریت تو ہے؟ کہا تم ابھی میرے پاس ہو. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں فرماتے ہیں کہ عبد المالک کو کہو کہ وہ یہاں سے جائے اور جا کر کے جو نعمت ان کو عطا فرمائی ہے اس کو تقسیم کرے. اولیاء اللہ آتے ہیں نا، فلاں مسجد میں بیان ہے، فلاں جگہ بیان ہے، لوگ جاتے ہیں اور ان کا سفر در سفر، کبھی اس ریاست میں تو کبھی اس ریاست میں، اور بعض اولیاء اللہ کبھی اس ملک میں تو کبھی اس ملک میں. اسی نعمت کو لے کر وہ پوری دنیا کا چکر لگاتے ہیں اور یہ نعمت تقسیم کرتے رہتے ہیں. اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے توبہ کے کلمات پڑھاتے رہتے اور توجہ ڈالتے رہتے. ہاں، کہا کہ عبد المالک سے کہے یہاں سے جائے اور جا کر کے وہ جو نعمت ملی ہے اس کو تقسیم کرے.
عبد المالک رحمت اللہ علیہ جیسے ہی اپنے شیخ کی زبان سے یہ سنا کہ مجھے تو یہاں سے بھیجا جا رہا ہے، رونے لگے، فرمانے لگے، عرض کیا کہ حضرت میں تو یہاں بکریاں چراتا رہا اور اللہ اللہ کرتا رہا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے زندگی یہاں بسر کی، اب جا رہا ہوں، حضرت آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو حضرت نے اس کو فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور پھر دعا فرمائی، برکت کی، اور پھر وہاں سے ان کو روانہ کر دیا۔ گھر گئے، پہلے سے شادی کہیں طے ہوئی تھی، رشتہ طے ہوا تھا، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ فرماتے ہیں بڑے فاقے، فرماتے ہیں میری بیوی بڑی صابرہ، وہ یہ کہتی کہ جا کر کے کسی درخت کے پتے لے آؤ، اسے ابالیں گے، تم بھی کھاؤ میں بھی کھاؤں، یہ وقت کا گزران ہو جائے گا۔ خواجہ محمد عبد المالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گزر ہوتا رہا، بڑے فاقے۔ ایک دن شیخ وہاں سے 10 کلو کا گیہوں کا بوریا، جسے ہم موٹا کہتے ہیں، دے کر کے ایک چٹھی حوالے کی اور اپنے ایک مرید سے کہا کہ جا کر کے خواجہ عبد المالک کے حوالے کرو اور ان سے کہنا کہ یہ جو تمہاری خانخواہ ہے ان کے لوگوں کے لیے ہے۔ وہ آئے دوپہر کے وقت میں، انہوں نے پوچھا خیریت ہے؟ الحمدللہ۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ان کے دماغ میں یہ آیا کہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ خانخواہ سے۔ انہوں نے سمجھا خانخواہ جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں خانخواہ سے آیا ہوں۔ گھر گئے، اہلیہ سے فرمایا کہ اگر کچھ ہو تو مہمان نوازی کرے۔ تو گھر والے نے کہا کہ آپ کو تو معلوم ہے گھر میں کچھ نہیں ہے، لیکن جو بوریا لائے ہیں مہمان ہمارے، ان سے گزارش کرو کچھ اس میں سے ہم اٹھا کر کے پکائیں گے، گزارش کر لو۔ اب یہ گئے اور جا کر کے ان سے کہا کہ آپ کے موٹے میں جو ہے راشن، اس میں سے کچھ دے دے، اس لیے کہ جو جاتے تھے لوگ اپنے ساتھ میں بوریے لے کر کے جاتے تھے راستے میں کھانے کے لیے، اس میں سے کچھ دے دے، ہم پکائیں گے کھائیں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ انہی کا ہے، تو اس میں دینے میں کیا ہے؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے لے لے۔ اب وہ گئے اور جا کر کے چکی میں پیس کر کے آٹا بنایا، گوندا، اور پھر اس کے بعد روٹیاں بنائی، اور پھر رات میں ان کو وہیں سلایا۔ رات میں انہوں نے ایک پرچی جو حضرت نے دی تھی ان کے حوالے کی، انہوں نے پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ آپ کے خانخواہ کے لیے ہے، یہ آپ ہی کے لیے۔ تو میاں بیوی نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے لیے ہے، یہ خانخواہ سے آئے ہیں، اور پھر اس میں انہوں نے ایک بات لکھی تھی کہ اسے ایک بند جگہ میں ڈال دینا، بند جگہ میں اس کو ڈال دینا، اور پھر اس میں سے استعمال کرتے رہنا، اور یہ جو چٹھی میں نے بھیجی ہے اس میں ڈال دینا۔ آخر میں لکھا تھا ان اللہ مع الصابرین۔ اب حضرت فرماتے ہیں میری اہلیہ نے ایک جگہ اس کو بند کر دیا، بند کر کے اوپر کا حصہ مکمل بند کر دیا، اور نیچے سے ایک سوراخ بنا دیا روزن، تاکہ اس میں سے لے کر کے ہم کھاتے رہے اپنے شیخ کے حکم کے مطابق۔ حضرت فرماتے ہیں
سنو یقین نہیں آئے گا، میرے شیخ کو بھیجے ہوئے وہ بوریاں 40 سال ہو گئے، میں 40 سال سے برابر اس بوریے میں سے نکال رہا ہوں، پکا رہا ہوں، اور روزانہ 400-300 لوگ رہتے ہیں، اور جب سالانہ ہمارا اجتماع ہوتا ہے خانقاہ کا، اس میں ہزاروں لوگ رہتے ہیں مگر کھانا وہیں سے بنتا ہے۔ یقین آئے گا؟ 10 کلو گندم اور نکال رہے ہیں، اور کتنے سال؟ 40 سال برابر کھائے۔ میرے پیاروں، یہ برکت ہے۔ میں پھر آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گا کہ یہ برکت آئے گی کیسے۔ قرآن پاک صاف اعلان کر رہا ہے، لو ان اہل القری آمنوا واتقوا، یہ 2 کام ہیں۔ اگر ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرے، یہ 2 چیزیں، ایمان والی زندگی، اللہ کی ذات اور صفات پر 100% یقین، اور پھر تقوی والی زندگی، گناہوں سے پاک، آنکھیں گناہوں سے پاک، کان گناہوں سے پاک، زبان گناہوں سے پاک، ہاتھ و پیر گناہوں سے پاک، تجارت گناہوں سے پاک، تنہائی گناہوں سے پاک، 100% زندگی 24 گھنٹے والی اگر تقوی اور ایمان پر آ جائے گی میرے پیاروں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے لیے آسمان و زمین کے دروازے کھول دیتے ہیں، برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہاں، شرط ہے، کل بھی، آج بھی اور آئندہ کل بھی یہی بات ہے، اگر برکت چاہتے ہو 100% توبہ کرنا ہوگا، 100% گناہوں سے بچنا ہوگا، گناہ ہو جاتا ہے، پھر 100% توبہ، گناہ ہو جاتا ہے، 100% توبہ، اس کے بغیر برکت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی دیکھیں، کہاں میں بے ایمانی کر رہا ہوں، کہاں میں گناہ کر رہا ہوں، پتہ چل جائے گا۔ ہماری سواری ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، پیٹرول بھی ہے اور سارے پارٹ صحیح ہے، مگر ایک جگہ کچرا اٹکا ہوا ہے، چلے گی؟ چلے گی؟ اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے۔ آپ برابر دیکھ رہے ہیں، سب صحیح ہے، سب صحیح ہے، میکینک کے پاس لے گئے، وہ بتائے گا آپ کو کہ یہاں کچرا اٹکا ہوا ہے، تھوڑا سا ہے، اور آپ کی 1 لاکھ کی سواری چل نہیں پا رہی ہے، معمولی سا کچرا ہے، ہٹائے گا، پھوک مارے گا، آپ کی سواری چلنے لگے گی۔ بڑے بڑے گناہ ٹھیک ہے، اس سے بچنا ہی ہے، کوئی ایسا گناہ بھی ہوتا ہے جو اللہ کی نگاہ میں بڑا ہوتا ہے، ہماری نگاہ میں کچھ نہیں ہوتا ہے، کچرے کی طرح ہماری زندگی میں اٹکا ہوا رہتا ہے، جس کی وجہ سے نہ صحت میں برکت، نہ مال میں برکت، نہ زندگی میں برکت، بچے پریشان کر رہے ہیں، بیوی پریشان کر رہی ہے، دوست احباب پریشان کر رہے ہیں، صحت ساتھ نہیں دیتی، نیند نہیں آتی، بیماریاں ختم نہیں ہوتی، کام پورے نہیں ہوتے۔ ہاں میرے پیاروں، دنیا والوں پر کتنا ہم انگلی اٹھائیں گے؟ دنیا جو چل رہی ہے اس وقت، علامات قیامت جو بتائے گئے ہیں اس کے تحت دنیا چل رہی ہے، اس کا آپ یقین کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک حالات
ایسے ہی، پریشانیاں ایسے ہی. ہاں، لیکن ان پریشانیوں میں اگر جینا ہے، بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، 24 گھنٹے بارش، آپ کیا کریں گے؟ بہت آسان ہے. آپ چھاتا جسے کہتے ہیں، جسے ہم چھتری کہتے ہیں، وہ لے کر کے نکل پڑے. آپ بارش سے بچتے چلے جائیں گے. یہ فتنوں کا زمانہ، جھوٹ کا زمانہ، دھوکے کا زمانہ، غداری کا زمانہ. ہاں، لاکھ بولتے رہو، جھوٹ بولا جا رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے، لیکن جب تک میں جھوٹ سے نہیں بچوں گا، میں چوری سے نہیں بچوں گا، میں شراب سے نہیں بچوں گا، میں سود سے نہیں بچوں گا، میں دھوکہ دینے سے نہیں بچوں گا، اور پھر میں اپنے اعضاء کی حفاظت نہیں کروں گا، کام بننے والے نہیں ہیں. انفرادی زندگی کی فکر کرے. ہاں، تلاش کرے گناہ کہاں ہو رہا ہے، گناہ کہاں ہو رہا ہے، گناہ کہاں ہو رہا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، پوری زندگی ہی، کہتے ہیں نا دال میں کچھ کالا ہے، اور اگر دال ہی پوری کالی ہے تو کیا کریں گے؟ زندگی میں کہیں ایک گناہ ہو رہا تھا، اور معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، من آنم کے مندانم، میں کون منجے معلوم. میں کہاں گناہ کر رہا ہوں، کب کب کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں، کہاں 19-20 کرتا ہوں، خود کو پتا ہے. ہر ایک کی اپنی چالاکی ہے کہ پاس والے کو پتہ نہ چلے میری چالاکی کا، اس چالاکی کے ذریعے سے دھوکہ دیا جاتا ہے. ہاں، سب کو معلوم ہے. چاول والا چاول بیچ رہا ہے، اس چاول والے نے کہا اپنے دوست سے، ایک صاحب آئے اور کہا کہ اچھا چاول چاہیے. میں نے اس کو 60 روپے والا بتایا، انہوں نے کہا اور اچھا چاہیے، تو میں نے 70 والا بتایا. انہوں نے کہا اور اچھا چاہیے، تو میں 30 والا لا کے دیا، تو انہوں نے کہا یہ بہت اچھا ہے، لے کے چلے گئے 80 روپے دے کر. دھوکہ نہیں. وہ بیچارہ پوچھ رہا اور اچھا چاہیے، اب ان کو پتا نہیں. وہی عادت ہے دھوکے کی. یہ آنکھیں، یہ گنہگار آنکھیں ایک جگہ دیکھ رہی ہے، راستے میں اینک بیچارہ بیچ رہا ہے. مجسٹک میں کھڑے ہو کر کے میں دکان میں بیٹھا ہوں، وہ نوجوان دیکھا اینک، اور بڑا اچھی طرح پوچھ کر کے اس کو دکھایا، اور دکھا کر کے ابھی وہ پیسے نکال رہا تھا بیچارہ، اسی وقت میں وہ اندر والا باہر، باہر والا اندر گیا. یہ آنکھیں دیکھتی ہیں. دکھاتے کچھ اور ہیں، دیکھتے کچھ اور ہیں، بولتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں. یہ کیا نہیں ہو رہا؟ جو جس لائن میں جو دھوکہ دے رہا ہے، میرے پیارو، لوگ اپنی چیزیں میکینک کو دینے اور وہاں شو روم کو لے جانے میں ڈر رہے ہیں. تو کیا ہوگا؟ شو روم کو لے جائیں گے تو آج کے شو روم والے بھی ایسے ہیں کہ اصلی چیزیں نکال لیں گے. اس لیے میرا عزیزو، میں میری زندگی میں کیا گناہ کر رہا ہوں مجھے پتا ہے. پتا ہے ہر ایک یہ سوال کرے، میں میری زندگی میں کیا کر رہا ہوں. دودھ والے کو پتا ہوتا ہے پانی کتنا ملا رہا ہے، دودھ والے ہی کو پتا ہوتا ہے دودھ میں پانی ملا رہا ہے یا پانی میں دودھ ملا رہا ہے، اسے معلوم ہے. اور چالاکی، بہت چالاکی ہو گئی میرے پیارو. جو پریشانیاں مالی طور پر آئی ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے آئی ہے، 100% پکی بات. 1000 مسائل کا حل آپ تلاش کریں، آخر میں جو نتیجہ نکلے گا وہ یہی
کہ ہم اپنے گناہوں سے اپنی زندگی کو پاک کریں، پھر انشاءاللہ جو کما رہے ہیں اللہ اس میں برکت دیں گے۔ برکت کا معنی سن لیں کہ جو کما رہے ہیں اس میں ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہو۔ 5,000 کما رہے ہیں، ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ 10,000 کما رہے ہیں، ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ 20,000 کما رہے ہیں، ضرورت پوری ہو رہی ہے، الحمدللہ۔ نہیں بچ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ قرض پر قرض، قرض پر قرض، قرض پر قرض، قرض سے پاک ہے، کماتے کھاتے، کماتے کھاتے، قرض نہیں ہے۔ قرض لینا برا نہیں ہے، لیکن قرض پر قرض، قرض پر قرض، قرض پر قرض، قرض پھر نہیں پا رہا ہے، یہ بے برکتی، سمجھے؟ اس لیے میرے پیاروں، ایک بچے نے اپنے والد صاحب سے جا کر کے کہا کہ ابو یہ برکت برکت کہتے رہتے ہیں، آپ مجھے برکت دکھائیں۔ باپ بچے کا ہاتھ پکڑ کر کے واش روم لے گئے، حمام لے گئے اور لے جا کر کے دکھائے کہ یہ جو گیزر ہے یہی برکت ہے۔ اب بچے کے سمجھ میں کیا آتا؟ پوچھا ابا وہ کیسے؟ کہا کہ بیٹا تمہاری عمر 20 سال ہے، تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے میں نے اس کو خرید کر کے یہاں لگایا تھا، آج تک خراب نہیں ہوئی۔ کہا کہ یہ برکت ہے، سمجھے؟ چیز لے رہے ہیں، بس 4 دن 5 دن ختم، 1 مہینہ ختم، کیا ہوا؟ چیزیں نہیں رہتی۔ ارے بھائی دیکھو کہاں کچرا اٹکا ہوا ہے زندگی میں، پکی بات ہے، پکی بات ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں گناہ پھر ہو جاتا ہے نا کیا کرنا، کوئی بات نہیں۔ آپ کے پاس جو کپڑے آپ نے پہنے ہیں کتنے سال ہوئے خریدے ہوئے؟ کسی کے 6 مہینے تو ہوئے، کسی کا 1 سال تو ہوا ہے، کسی کے 2 سال ہوئے، بار بار گندے ہوتے تھے۔ آپ کیا کرتے تھے؟ صبح میں جو گاڑی والا آتا تھا اسی میں لے جا کر کے ڈال دیے کیا؟ نہیں، کیا کرتے تھے؟ دھوتے تھے، دھو کر پھر پہنے، گندے ہو گئے پھر دھوئے پھر پہنے، پھر گندے ہو گئے پھر دھوئے۔ ہماری زندگی یہی ہے، سچی اور پکی توبہ کر کے جائے۔ آج زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، مسجد میں سے نکلنے سے پہلے سچی اور پکی توبہ کر لے اور اللہ کی مدد مانگ لے، یا اللہ میں فلاں گناہ میں مبتلا ہوں، نکلنا چاہتا ہوں، نکل نہیں پا رہا ہوں، اللہ آپ نکالنے والے ہیں، آپ نکالنے والے ہیں، آپ نکالیے۔ زندگی بہت بگڑ گئی، بہت بگڑ گئی، بہت بگڑ گئی، اور پریشانیوں نے ایسے حملے کرنے شروع کر دیے ہیں، ہر جگہ پریشانی ہے۔ یا اللہ مجھے گناہوں سے آپ بچا لیجئے۔ 100% آج توبہ کرے، انشاءاللہ اس کی برکت آپ خود دیکھیں گے، اور اللہ کی ذات پر یقین کریں، آپ دیکھیں گے۔ اگر گناہ ہو گیا پھر وہی بات، پھر سچی توبہ کرے، کبھی گناہ نہیں کروں گا، کبھی گناہ نہیں کروں گا، ہو جائے پھر توبہ کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اس لیے میرا عزیزو، ہمارے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے برکت میں رکھا ہے، اس لیے ہم گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کریں۔ حالات اور بھی اگر بگڑ جائے پریشان نہ ہو، ہم اپنی زندگی توبہ اور استغفار کے ساتھ گزارے، انشاءاللہ تعالی چین، سکون، اطمینان، راحت، جو کچھ الفاظ ہیں وہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی اور پکی توبہ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ آپ کو پتا ہے میں کس گناہ میں مبتلا ہوں، ہر یا اللہ آپ کو پتا ہے میں کس گناہ میں مبتلا ہوں، اللہ وہ گناہ میں چھوڑ نہیں پا رہا ہوں، آپ اس کو دور کر سکتے ہیں اور آپ ہی دور کر سکتے ہیں۔ اللہ اس گناہ سے مجھے بچائیے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔